حقوق العباد میں سب سے اہم حق جس کو قرآن نے بھی سب سے اہم بیان کیا وہ والدین کا حق ہے۔ ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک رکھو گے۔ والدین کا حق سب سے زیادہ اس لیے ہے کہ ایک انسان کا دنیا میں آنے کا سبب اور اس کی تربیت اور پرورش اور کفالت کا سبب اس کے والدین ہوتے ہیں۔ اول تو حکم الہی ہے لیکن اس کے بعد اس کا سبب اس کے والدین ہوتے ہیں، لہذا اس کے حق میں یہ سب سے بڑے محسن ہیں، لہذا سب سے بڑا حق انہی کا ہے۔ حقوق الوالدین میں اول حق یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک رکھو گے، اپنے لہجے میں نرمی رکھو گے، اپنے رویے میں اچھا انداز رکھو گے، ان کے ساتھ سختی سے بات نہ کرو، ان کو جھڑکو مت، ان کے ساتھ جو ہے بحث و مباحثہ نہ کرو، یہ ان کا حق ہے۔ دوسرا حق یہ ہے اطاعت الوالدین، اپنے والدین کی اطاعت کرو، اگر وہ نافرمانی کا حکم نہ دیں تو پھر ان کی اطاعت ان کے اولاد پر لازم ہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ الدعاء للوالدین، اپنے والدین کے لیے دعا کرو گے، زندہ ہو تو تب بھی دعا کرو گے اور دنیا سے چلے گئے ہو تو تب بھی دعا کرو گے۔ اس حوالے سے قرآن مجید نے جو دعا سکھلائی ہے ذرا اس پر غور تو فرمائیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر ایسا رحم فرما جیسے بچپن سے انہوں نے میری پرورش کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بچپن میں جب میں ناتوا اور کمزور تھا اس وقت انہوں نے میری تربیت کی تھی، وہ تربیت وہ پرورش اس کا حق میں نہیں اتار سکتا۔ اے اللہ تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو ایسا رحم فرما جو مساوی ہو جائے اس تربیت اور پرورش کے جو بچپن سے انہوں نے میری کی ہے۔ اسی طرح دوسری دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، اور اے اللہ تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما۔ یہ والدین کا حق ہے۔ اسی طریقے سے الانفاق علی الوالدین، والدین پر خرچ کرنا، اگرچہ انسان اپنے مال کا خود مالک ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ اولاد کے مال پر اولاد پر لازم ہوگی، اس کے ماں باپ پر لازم نہیں ہوگی، اس لیے کہ مالک وہ ہے۔ لیکن اگر والدین کمزور ہو، بیمار ہو، معذور ہو، محتاج اور ضرورت مند ہو تو یہ ان کا حق ہے اولاد پر کہ اولاد اپنے مال کو اپنے ماں باپ پر خرچ کرے۔ یہ وہ چار بنیادی حق ہیں۔ اس حوالے سے کہ والدین کا حق ہے، اس کی اہمیت احادیث میں کیا آئی ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے رسول سب سے زیادہ حسن صحبت کا حق مجھ پر کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کا ہے۔ اس نے پھر پوچھا پھر کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا ہے۔ اس نے پوچھا پھر کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا ہے۔ 3 مرتبہ حق ماں کا ذکر کیا اور چوتھی مرتبہ جب سوال کیا گیا تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے باپ کا تم پر حق ہے۔
تو 3 مرتبہ ماں کے حق کو ذکر کیا، 4تھے مرتبہ باپ کے حق کو ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی ناک خاک آلود ہو، کس کا ذکر فرما رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو اپنے والدین 2 یا 1 کو بڑھاپے کی حالت میں پالے لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے تو پھر ایسا شخص جو ہے اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ رسوا ہو جائے، جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پالے لیکن ان کی خدمت نہ کر سکے، ان کے ساتھ حسن سلوک نہ رکھ سکے، ایسا شخص جو ہے اس کی ناک خاک آلود۔ وہ دعا فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد جنت کا بہترین دروازہ ہے، اب تمہاری مرضی ہے، چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کر لو، یعنی خدمت کر کے اطاعت اختیار کر کے جنت حاصل کر لو گے، اور چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور اس کے باوجود وہ آگ میں داخل ہو گیا تو فرمایا اللہ ایسے شخص کو اپنی رحمت سے دور کرے اور اسے ہلاک کر دے۔ یعنی اس سے بڑا بدقسمت انسان کون ہوگا کہ جو اپنے ماں باپ کو پالے لیکن اطاعت خدمت کر کے وہ جنت نہ لے سکے، اس سے بڑا بدبخت۔ یہ ہے والدین کا حق۔ اسی طرح یہ بات سمجھ لیجئے والدین جب دنیا سے چلے جائے تو تب بھی ان کا حق اولاد پر باقی رہے گا، لہذا اگر ان کے ذمہ کچھ حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی اولاد پر لازم ہے۔ اسی طرح وہ رشتے جو ماں باپ کی وجہ سے وجود میں آئے ہیں جن کی تفصیل آگے بیان کروں گا، جن کو قرآن نے صلہ رحمی کا نام دیا ہے، ذوی القربیٰ کا نام دیا ہے، ان رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک یہ بھی ماں باپ کا حق ہے۔ اسی طرح ماں باپ کے جو دوست اور احباب ہوں، اسی طرح والدہ کی جو سہیلیاں ہوں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد اولاد پر لازم ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک موقع پر اپنے شاگردوں کے ہمراہ ایک مقام سے گزر رہے تھے، آگے سے دیہاتی شخص کو دیکھا جو آ رہا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنی سواری سے نیچے اتر آئے اور آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا اور اپنی پگڑی اتار کر اس کے سر پر رکھ دی۔ کچھ دیر اس سے مکالمہ ہوا اور اس کے بعد وہ شخص چلا گیا۔ یہ ماجرا ان کے شاگرد دیکھ رہے تھے۔ شاگردوں نے عرض کیا استاد جی آج آپ نے اس دیہاتی شخص کی بڑی عزت کی، یہ تو ایک عام انسان تھا، 2 میٹھے بات کر لیتے یہی اس کے لیے کافی تھا، آپ نے تو بڑی عزت کی، اپنی پگڑی بھی اس کے سر پہ رکھ دی۔ اس کی وجہ
تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ میرے والد سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا دوست تھا. میں دیکھتا تھا یہ میرے والد کے پاس آتے تھے اور دونوں کافی دیر تک بات چیت کیا کرتے تھے، لہٰذا اس احترام کی وجہ سے میں نے اس کا احترام کیا اور اپنی پگڑی اس کے سر پر رکھ دی. یہ ہے والدین کا حق اولاد پر.